رات کو یہ ہمارے ایک مہربان دوست نے یہ سوال اور جواب بھیجا ہے۔ میرے خیال میں ضروری ہے کہ آج کے دور میں یہ سوال بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ محترم جناب مفتی صاحب دارالافتاء جامع اشرفیہ لاہور، محرم کے دنوں میں جگہ جگہ رستوں میں شربت، پانی اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، ان کے پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم بھی لگا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی جائے۔ بڑا اہم سوال ہے، موت و حیات کا سوال ہے۔ جواب، الجواب حامدن و مصلیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آن حضرت پر درود اور سلام کا خلاصہ ہے حامدن و مصلیہ۔ میں جواب دے رہا ہوں در حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہا ہوتا ہوں اور آن حضرت اور آپ کی آل پاک پر درود بھی۔ یہ تو آل کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ تو آل کو حذف کر دیتے ہیں۔ واضح رہے عام دنوں میں تخصیص کے بغیر کسی کو پانی، شربت اور دودھ وغیرہ پلانا باعث اجر اور ثواب ہے۔ البتہ خاص محرم کے مہینے میں پانی، شربت اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا کو کار ثواب سمجھنا بدعت اور تشبہ بالروافض کی وجہ سے ناجائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اس کا مطلب سمجھے آپ، تشبہ بالروافض، ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ گالی ہے کہ شاید اس سے ہمیں غصہ آتا ہوگا۔ ہم اس نام پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ یہ ریفضات، یہ حدیث جو آپ کو ابھی سناؤں اس کے اندر بھی رسول خدا نے اس لفظ کو استعمال کیا، ریفضات۔ ریفضات کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹھکرا دینا۔ ہم اس لیے رافضی کہلاتے ہیں کہ ہم نے دشمن علی کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ یہ اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کوئی بندر امام علی، امام رضا علیہ السلام کے پاس جا کے بیچارہ ایک دردمانہ انداز میں کہا کہ فرزند پیغمبر، تنگ کرتے ہیں لوگ ہمیں، رافضی 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 کہتے ہیں۔ امام نے جو جواب دیا تھا نا اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ کل میں نے آپ کو امام شافعی کا فرمان سنایا تھا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل رسول، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ تو میں نے آپ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنے والا رافضی کہلاتا ہے، پھر تمام انسان اور جنات گواہ رہیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ رافضی کا لفظ استعمال ہوا اپنے خیال میں، گویا انہوں نے ہمیں کوئی تانا دیا ہے، طنز کیا ہے، گالی دی ہے، بہت مہربانی آپ نے ہم کو رافضی کہا ہے۔ اچھا جی، لگانا تشبہ بالروافض، یعنی اپنے آپ کو رافضیوں جیسا ظاہر کرنا۔ تشبہ کا مطلب حدیث بھی پیش کی ہے آگے، جو اپنے آپ کو کسی قوم جیسا ظاہر کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ آگے دلیل بھی پیش کی ہے انہوں نے، یا ناجائز ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں، یعنی جو سوال کیا گیا ہے، محرم الحرام میں سبیل لگانا غلط عقائد پر مبنی اور روافض کا شعار ہے۔ اس کی بنیاد کون سا الگ عقائد ہے میں بھی اب بات کروں گا۔ اچھا، یہ شعار ہے، روافض کا شعار ہے نا، شعار یہ ہیہات من الذلہ، یہ شعار ہے، ہیہات من الذلہ یہ ایک شعار ہے
اچھا یہ شعار ہے یا نعرہ ہے، لہذا مسلمانوں کو ان خاص دنوں میں ان مروجہ سبیلوں سے پانی یا شربت پینا یا کوئی چیز کھانے سے بچنا چاہیے، یہ ہے۔ اچھا آگے پھر دلیل پیش کی ہے، آگے کوئی چند روایات جو ہے نا وہ دی ہیں رسول خدا کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، فلاں فلاں حوالہ دیا ہے۔ اچھا جی، من سود فلاں فلاں فلاں۔ اچھا جی، یہ عرض کروں میں ان کی خدمت میں کہ یہ روافظ کی مخالفت جو ہے نا یہ آپ کو لے ڈوبے گی، اور روافظ کے سے تشبہ سے بچتے بچتے سیدھا جیسے کہتے ہیں نا بارو بار پھر ودائی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ صرف ان چیزوں میں نہیں بچتے، اور بھی روافظ کام کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اشعر روافظ۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہیں گے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اس دن میں امیر مومنین کا ایک فارمولہ آپ کو سنانے لگا تھا، پھر کہیں اور نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ہے دیکھو الاصدقاء ثلاثۃ، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں علی کے اقوال جو ہوتے ہیں نا، علی کا اقوال وہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ اگر کنفرم علی کا قول ہے، جو فرمان علی کا ہے اور ثابت ہو کہ علی کا فرمان ہے، وہ بالواسطہ ایک یا دو واسطوں سے اللہ کا کلام ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہو، اور رسول خدا اس وقت تک نہیں بولتے جب تک ان پر وحی نہیں ہوتی۔ لہذا علی کا ہر فرمان اس کے پیچھے قول رسول ہوتا ہے، قول رسول کے پیچھے اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ الاصدقاء ثلاثۃ، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ کے دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، محب تین قسم کے ہوتے ہیں، بات ایک ہی ہے، دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک صدیق کا، آپ کا براہ راست دوست۔ الحمدللہ ہم سب کے بہت سارے براہ راست دوست ہیں۔ ہاں آپ کا عمار ہے نا، عمار، عباس ہمارے دوست ہیں۔ اچھا جی، اور بھی ہمارے بہت سارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نمبر دو صدیق صدیقی کا، تمہارے دوست کا دوست، وہ بھی تمہارا دوست ہے، ایسا ہے نا۔ عدو عدوی کا، تمہارے دشمن کا دشمن، وہ بھی تمہارا دوست ہے، براہ راست بلا واسطہ دوست بھی دوست ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہے۔ والاعداء ثلاثۃ، اور دشمن بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عدو کا، تمہارا دشمن، تمہارا دشمن، برا ہو، خدا نہ کرے آپ کی کسی سے دشمنی ہو، البتہ کچھ سے دشمنی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو جو ہے نا وہ اس دشمنی کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا دشمن کون ہوتا ہے؟ صدیق عدوی کا، تمہارے دشمن کا دوست، یہ بھی تمہارا دشمن ہے، اور عدو صدیقی کا، تمہارے دوست کا دشمن، یہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ یہ ان کو ان تینوں قسموں کا نا دشمن کی قسموں کو دہراتا ہوں۔ عدو کا یہ تو سب کو پتہ ہے، تمہارا براہ راست دشمن۔ صدیق عدو کا، تمہارے دشمن کا دوست، تمہارے دشمن کا دوست، اور تمہارے دوست کا دشمن، ٹھیک ہے جی، دوست کا دشمن۔ آپ علی کے دشمن سے بھی محبت کریں اور پھر علی کی محبت کا بھی دم بھریں، یہ اس اصول کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم اس وقت وہ اس چکر میں نہیں ہے کہ علی کے دشمن کون کون ہیں۔ سب دنیا کو پتہ ہے کہ علی کے دشمن، جو علی سے لڑنے کے لیے آتا ہے وہ علی کو ہار پہنانے کے لیے نہیں آتا، اس کا بس چلے تو علی کو شہید کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو کسی کو شہید کرتا ہے جی اس کے دل میں اس کی محبت جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ان کان رفضا حب آل محمد،
اگر آل محمد سے محبت کرنا یہ رفض ہے اور محبت کرنے والا رافضی کہلاتا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، پھر تمام انسان اور جنات گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ یہ امام شافعی نے کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے رافضی ہونے پر فخر اور ناز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی رافضیت پر ہم کو موت دے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا جی، جناب حمزہ سید الشہداء سے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، جناب حمزہ سید الشہداء سے کسی نے آن حضرت نے خواب دیکھا، خواب میں جناب حمزہ سید الشہداء کو اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، ان سے ایک سوال کیا رسول خدا نے، چچا آپ تو تجربے کے مراحل سے گزر کے آئے ہیں، یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا اچھا عمل ہے کہ جس کا یہاں عالم برزخ میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ ابھی عالم برزخ میں ہے نا، جتنے بھی مرحومین ہیں یا شہداء وہ سارے کے سارے عالم برزخ میں ہیں، بعض دنیا کی جنت میں ہیں اور بعض دنیا کی جہنم میں ہے، دنیا کی جہنم میں ہے، آخرت کا وہ جنت ابھی نہیں آئی، آخرت کا دوزخ بھی ابھی نہیں آیا۔ کچھ جو ہے وہ مرحومین وہ دنیا کی جنت میں ہیں اور کچھ مرحومین دنیا کے جہنم میں ہیں۔ دنیا میں وہ کون سا کام ہے جو عالم برزخ میں جس کا زیادہ فائدہ ہو، بندے کو زیادہ فائدہ ہو؟ جناب حمزہ الشہداء نے تین کاموں کا نام لیا ہے۔ نمبر 1 ابراد الکبد، کسی پیاسے کی پیاس بجھانا۔ بعض روایات میں ہے ولو من حیوان، اگرچہ وہ پیاسا کوئی حیوان ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 والصلاۃ علیک، تجھ پر اور تیری آل پر صلوات بھیجنا۔ نمبر 3 حب علی۔ ان 3 کاموں کا میں نے بڑا جو ہے نا یہاں پر فائدہ محسوس کیا۔ محمد، اگر یہ ابھی تاریخی شواہد ہے میرے پاس، اگر ایک کام سنت رسول ہے اور آپ اس سنت اور پابندی سے عمل کرتے ہیں تو یہ اس کی مخالفت کو جو ہے نا وہ کار خیر سمجھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ حج کے دوران مکہ کے ایک ہوٹل میں تھا اور وہ ٹی وی لگا ہوا تھا، وہاں یہ ایئر وائی جو ہے نا وہ کیو ٹی وی پر وہ ایک سرخ داڑھی والے کوئی مفتی صاحب سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں اور نماز مغرب کے فوراً بعد میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، سرجن ہوں اور میں تھیٹر میں چلا جاتا ہوں، اور آدھی رات کے بعد تک جو ہے وہ یا پتہ نہیں صبح تک میری ڈیوٹی رہتی ہے، کیا میں نماز مغرب کے ساتھ ہی نماز عشاء پڑھ سکتا ہوں تاکہ قضا نہ ہو؟ فرمایا نہیں پڑھ سکتے ہو، قضا کر کے بعد میں پڑھو لیکن مغرب کے فوراً بعد نہ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ یہ تشبہ بالروافض ہے۔ اس نے نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم پابندی سے یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، دونوں جائز ہیں۔ رسول خدا نے ملا کے بھی پڑھ کے دکھایا ہے اور الگ الگ پڑھ کے دکھایا ہے، اور اتفاق سے ابھی جو حج پہ گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اور ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں نماز مغربین میدان عرفات میں نہیں پڑھتے۔ یہ مزدلفہ پہنچ کے ابھی دوستوں کو میں نے بتایا، میں نے ٹائم چیک کیا، آدھی رات سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا اور جناب کھڑے ہو گئے نماز با جماعت نماز مغربین پڑھ رہے، وہ بھائی قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے۔ لہذا ہمارے کچھ کاروان کے حاجی صاحبان نے پوچھا کہ ہاں صاحب ہم عرفات میں نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھو بھائی، مجھے پتہ ہے راستے میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ بروقت پانی ملتا ہے نہیں ملتا، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے، لہذا یہ ٹھیک ہے۔ اس دن کہا گیا ہے کہ نماز مغربین کو 1/3 رات گزرنے تک مؤخر کرو، لیکن اگر قضا ہونے کا خطرہ ہو نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہذا آپ کو فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح
ادھر وہ نماز ظہرین بھی جو ہے نا وہ ملا کے پڑھتے ہیں، نماز ظہرین بھی ملا کے پڑھتے ہیں۔ یہ اگر قبل از وقت ہے تو پھر وہاں کیوں جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، ادھر تو پڑھا جاتا ہے، سب ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ملا کے پڑھنا یہ صرف اس لیے ہے کہ جو کام جس سنت نبوی پر ہم پابندی سے عمل کرتے ہیں اس کی مخالفت کو انہوں نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ جو یہ قبریں بناتے ہیں، قبریں آپ جائیں گے کسی بھی قبرستان میں جہاں پر شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان دفن ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی اہل سنت مسلمان کی قبر ہے، یہ شیعہ مسلمان کی قبر ہے۔ یہ جو گورکن ہوتے ہیں نا قبر کھودنے والے، ان کی زبان میں شیوم والی قبر کو تختی والی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ہموار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مٹی وغیرہ ڈال کے پھر وہ بیلچا ہے نا، بیلچا کے وہ دستہ یا ڈنڈے سے اس کو یوں برابر کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا ہو تو وہ جو ہے نا وہ مچھلی کی پوچھ کی طرح اس طرح بنائی جاتی ہے۔ وہ جہاں وہ ایک اگر آپ کو مل جائے تو خریدیں، آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک کتاب ہے، ایک آئین وہابیت کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قبر بنانا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی قبر بنی ہے تو اس کو منہدم کرنا چاہیے۔ وہ روایات کوٹ کرتے ہیں، ان میں ایک روایت یہ کہ رسول خدا نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی اگر کوئی قبر تمہیں ملے تو اس کو برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ اس سے یہ بات نے نتیجہ نکالا ہے اگر قبر بنی ہوئی ہو تو اس کو بالکل منہدم کر دو، جس طرح جنت البقیع میں کسی قبر پر ایک پتھر ہے اور کسی قبر پر 2 پتھر ہے، اس طرح کر دو۔ بخاری کی شرح لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زمین کے برابر کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اون کی کوہان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ اس کو مربع بناؤ، جس طرح روافض جو ہے نا بناتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ روافض کی مخالفت کے چکر میں سنت نبی کو ترک مت کرو، روافض سے تشبہ کے بچنے کے چکر میں یہ رسول کی سنت ہے، حکم رسول حکم ادولی مت کرو۔ رسول خدا نے قبر کو تختی کی صورت میں بنانے کا حکم دیا ہے، یہ مچھلی کی پشت کی طرح بنانے کا حکم نہیں دیا۔ جب ہر حالت میں نماز پانی پلانا کار خیر ہے، میں نے سنا ہے، آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، اس میں کمشنر وغیرہ کو وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی محرم کے دنوں میں جو ہے نا وہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی مین ہول جو ہے نا ایسا نہ ہو جس کے اوپر ڈھکن نہ ہو، اور پانی وغیرہ کا بندوبست کرو، بلکہ شربت کا بندوبست کرو۔ اس کے خلاف کہیں فتویٰ صادر نہ ہو جائے۔ لاہور میں وہ بھی رہتی ہیں، وہ جامعہ اشرفیہ بھی اچھرا میں ہے نا، اشرا لاہور میں ہے۔ بھئی جلوس کے دوران لوگوں کو پیاس لگتی ہے، جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اور حالات میں جی پانی پلانا کار ثواب ہے، ابراد الکبد ولو من حیوانن، لیکن روز عاشور پیاسے کو پانی پلانا یا اگر کہیں پانی ہے تو وہاں جا کے پینا یہ ایک ناجائز کام ہے اور تشبہ بالروافض ہے۔ اس کے پیچھے کم ظرفی کے علاوہ، جہالت کے علاوہ اور کوئی منطقی نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی رسول کا فرمان ہے۔ رسول کا یہ فرمایا کہ بھئی جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے، اس جیسا بنے، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس صورت میں ہے کہ وہ قوم وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام کرے، اس کو رواج دینے کی کوشش کرے۔ یہ قوم یہ بقول تمہارے روافض یہ رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، رسول کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اس کا وہ کام انجام دیتے ہیں جو مرنے کے بعد برزخ میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا سوائے تنگ ظرفی کے اس کے پیچھے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بے بنیاد جواب کے چکر میں اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا۔